کہ میں اگر عرض کروں 28 مئی 2010 کا واقعہ جی بالکل ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال شاید تاریخ احمدیت میں نہیں ملتی کہ اس قدر بڑے پیمانے پر بہیمانہ طور پر نہتے نمازیوں کو شہید کر دیا گیا ہو۔ جی بالکل۔ اور گواہی دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب ہسپتال میں 86 شہداء کی میتیں وہاں سرد خانے میں موجود تھیں تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ 86 خاندان اجڑ گئے ہیں اور ایک بھی رونے کی آواز کسی کی نہیں آ رہی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ آواز آ رہی ہے تو کسی خاتون کی ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، جو کہ بالکل نیچرل ہے، وہی ایک پیار اور محبت اور سلوک کا کیفیت ہے۔ جہاں ان کو اپنے گھر کے لیے ہے وہاں ان کو پوری جماعت کا ایک کے دکھ اور لیے درد ہے، اس وجہ سے بھی ہے۔ اور یہ وہ نمونہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمونہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جب واقعہ میرے مونا والا ہوا اور رجی والا ہوا جس میں قریباً اتنے ہی 70 صحابہ ایک میں اور 12 صحابہ ایک میں جب شہید کر دیے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے جو صحابہ تھے اتنے اپنے جگر گوشے کھو دیے، لیکن کوئی جزا فضا، کوئی بین، کوئی نوحہ نہیں ہوا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خدا کے حضور تضرع کیا، عبادت جی بالکل۔ وہی نمونہ امت محمدیہ میں سے اس اصلی گروہ کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ ہم لوگ جماعت احمدیہ، آپ نے خاص طور پہ غیر احمدی کا لفظ کہا تھا تو یہاں پہ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہیں جو حافظ صاحب نے بتایا کہ 28 مئی والا جو ہوا واقعہ۔ اور میڈیا کے لوگ آ کے وہاں سمجھ لیں چھونی ڈال کے بیٹھے رہے ہیں ربا میں کہ کوئی ایک بندہ ہمیں ملے جو گلہ شکوہ کرتا، کوئی غصہ اپنا دکھاتا، کوئی جو ہے شکوہ کرتا حکومت سے، کسی کے خلاف بولتا، لیکن ان کو ایک جو ہے وہ جملہ ریکارڈ کرنے کو نہیں ملا کہ جس کو وہ اپنے ٹی وی پر چلا سکیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے احمدیت جو ہے اس وجہ سے، یا احمدی لوگ اس وجہ سے بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں، جو ہے ان کا اضطراب جو ہے حدوں سے نکل رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ حافظ صاحب تو وہاں کے یعنی گواہ ہیں، اس وقت جی موجود بالکل، آپ صاحب اس ڈیوٹی پر موجود ہوں گے ضرور۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ نظام وضع کیا گیا تھا، جو قبریں تھیں ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا گیا تھا، اور اس دائرے میں یہ عجیب حالت تھی کہ شہداء اپنے کسی کا باپ، کسی کا بھائی وہ لے کے آتے تھے اور آگے خدام کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور آگے جو ہے وہ تدفین ایک مرحلے تک مکمل کر کے پھر ان کو اجازت تھی کہ وہ اندر آ کے قبر پہ مٹی وغیرہ ڈال سکیں، اور کوئی بے صبری کا نمونہ نہیں تھا۔ نہیں بالکل، اور بلکہ وہ جو ہے غالباً صاحب نے خطبے میں بیان فرمایا تھا حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جب ایمبولنس میں سے اتار رہا ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی پر ہے، اور جب ایک اس نے جو ہے وہ شہید کی نعش جو ہے اتاری تو وہ اس نے بڑے آرام سے یہ بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی نعش ہے، اور وہ آگے گزار کے اسی طرح وہ کام کو اس نے اپنے جاری رکھا۔ تو یہ وہ نمونہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور دراصل تو کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے جو خود اس رنگ میں رنگین ہو کے دکھایا اس زمانے میں، جماعت کو جو دکھایا، جو سکھایا، یہ اس کے نتیجے میں آگے عملی نمونوں وہاں سے چل کے یہ سفر جو 1400 سال پہلے چلا تھا یہ مرحلہ وار جاری ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بھی ابھی آپ صاحب ذکر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وفات کا ذکر ہوا۔ حسین علیہ السلام کے اگر ہم زندگی پر نظر کریں تو سب سے پہلی اولاد جو حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کو ملی وہ صاحبزادی عصمت۔ جی بالکل۔ ان کی جب وہ بیمار ہوئیں تو مسیح علیہ السلام نے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس قدر ان کی جو ہے علاج میں، تیمارداری میں تگ و دو کی کوشش کی کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے علاوہ حضور کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے یاد نہیں۔ لیکن جب وہ بیٹی فوت ہو گئی تو کہتے ہیں ایک اطمینان اور سکون مسیح علیہ السلام پر تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی تو اس کے بعد اس پر کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ بالکل۔ ویسے صاحب یہ بھی بالکل اسی طرح اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پہ دیکھتے ہیں تو یہ حضرت صاحبزادی عصمت کی وفات پہ ہے، چھوٹی عمر میں ان سے بھی محبت اسی طرح ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو پہلی بیوی سے اولاد تھی اس میں حضرت مرزا فضل احمد صاحب کی جب وفات ہوئی ہے
تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح مرزا فضل احمد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، اور ان کی تدفین، چونکہ ان کے ساتھ تعلق اس خاندان کے ساتھ اس وقت ایک اختلاف کا تعلق تھا، تو غالباً اس سے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی وفات کی اطلاع تو غالباً دے دی ہوگی یا نہیں دی، یا ویسے اطلاع مل گئی ہے کیونکہ اس کی تدفین میں بھی شامل نہیں کیا گیا، اور خاموشی سے اس خاندانی قبرستان میں ان کی تدفین ہو گئی۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، دیگر گوشے تھے، اس لحاظ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھا وہ وجود۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی چہرے مبارک پر دیکھا، آنکھوں میں وہ ایک غمگینی اور ایک غم کی کیفیت تھی آنکھوں میں، جس طرح آنسو تیرتے ہیں، یہ تھی کیفیت، لیکن اس سے محسوس ہوتا تھا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اس سے پہلے اس وفات کی خبر مل چکی ہے، لیکن اسی طرح اپنے کام جاری رکھے، اپنے آقا و مطاع کے اقتداء میں آپ کے اسوہ پہ چلتے ہوئے اسی طرح آپ نے اپنے کاموں کو جاری رکھا اور نہیں چھوڑا، چلتے رہے وہ کام۔ اور بہت ہی جو ہے اس موقع پر جو مسیح علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، بہت ہی وہ رہنمائی والا ہے سب لوگوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ تو دراصل چلتی پھرتی قبریں ہی ہیں۔ بالکل، اور اس پر یہ جملہ بولا، اور ساتھ ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ وہی بات وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، وہی چلتی پھرتی قبریں ہی ہیں۔ ہاں جی، اور یہ جو ہے حقیقت جو مسیح علیہ السلام نے بیان کی اس چیز کو، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اور ان کی قبریں بن رہی ہیں۔ عربی زبان کا ایک شاعر ہے ابو العلاء الماری، بہت ذہین تھا، بڑے حساس طبیعت کا تھا، اس نے اپنے ایک عربی شعر میں کہا کہ یہ جو چلنے والے ہیں ذرا دھیان سے قدم رکھنا، بالکل، اس میں جو ہے یہ عین ممکن ہے تم سے پہلوں کی قبریں ہی ہیں جہاں تمہارے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو اسی طرح جاری ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہی ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو کے، جیسے مسیح علیہ السلام نے جو ہے مخالفین نے اس پر شور مچایا کہ آپ نے پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، وہ زندہ رہے گا، بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کا پیدا ہونا ایک ابتلا بالکل لوگوں کے لیے بنا، بالکل، اس کی وفات جو ہے وہ ایک اور ابتلا کا رنگ تھا، پھر جو ہے وہ ایک اور بیٹے کی جو ہے وہ پیشگوئی تھی، تو بشیر اول پیدا ہوئے، ان کی وفات ہوئی، اس پر بھی اسی طرح لوگوں نے جو ہے وہ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، لیکن اس پر بھی مسیح علیہ السلام نے اسی طرح صبر کیا۔ اور وہ صرف دیکھیں، اگر حضرت صاحب کو کسی چیز کا غم تھا اس میں بھی، تو بیٹے کی وفات کا تو تھا غم، وہ ہوتا ہے جس پہ، لیکن اصل فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس میں جو حضور نے اظہار کیا کہ ایک اپنے مکتوب میں، کہ مجھے زیادہ فکر یہ ہے کہ اب لوگ پھر اس پہ کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جو خدا کا دین ہے اس سے اور دور ہو جائیں گے۔ تو یہ فکر تھی ان کی، ایمانیات کی فکر تھی کہ لوگ اس کے نتیجے میں ابتلا میں مبتلا ہو کے جو اپنی عاقبت ہے اس کو خراب کر رہے ہوں گے، فکر یہی تھی۔ انبیاء کو تو ہمیشہ جو ہے نظر ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا باقی، بالکل جی بالکل، ان کی اصل نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے، جس کو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ جی بالکل۔